لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزاداران امام مظلوم کربلا، عزاداران سید الساجدین امام زین العابدین علیہم السلام، عشرہ خمسہ سجادیہ کی آج تیسری مجلس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں فضیلت اور سیرت امام سجاد علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں. پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے. اس لیے انسان کو اور جنات کو پیدا کیا تاکہ وہ پروردگار عالم کی بندگی کریں، تاکہ وہ پروردگار عالم کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں. اور کچھ بندے اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو واقعاً اس معاملے میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، الگو ہیں، آئیڈیل ہیں کہ کس طریقے سے اپنی زندگی میں بندگی کو شامل کیا جائے. یہ سید سجاد بتائیں گے، یہ زین العابدین بتائیں گے. کس طریقے سے پروردگار عالم کی اطاعت کی جائے، یہ سید سجاد بتائیں گے. کس طریقے سے مصیبتوں میں رہ کر بھی پروردگار کا شکر کیا جائے، یہ سید سجاد بتائیں گے. لہٰذا ہمارے لیے امام سجاد کی زندگی نمونہ عمل ہے عزیزان محترم. اور ہم نے کل اشارہ کیا تھا، آج کی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طریقے سے امام نے عزاداری کے ذریعے سے، اشکوں کے ذریعے سے، آنسوؤں کے ذریعے سے باطل کی نیند حرام کر دی. یہ عزاداری، یہ آنسو بہانا کمزوری کی علامت نہیں ہے عزیزان محترم، یہ آنسو بہانا طاقت کی علامت ہے. یہ انسان کو کمزور نہیں کرتے، یہ آنسو انسان کو مضبوط بناتے ہیں. یہ آنسو ہیں کہ جو انسان کے جذبے اور ہمت میں اضافہ کرتے ہیں. عزیزان محترم، یہ نہ سوچیں، کبھی اگر یہ تصور آئے، ذہن میں یہ تصور آئے، یہ خیال آئے کہ امام سجاد زندگی بھر روتے رہے کربلا کے بعد میں، معاذ اللہ کیا امام کمزور تھے؟ یا کیا امام کے پاس وہ جذبہ نہیں تھا، وہ جوش نہیں تھا، یا وہ تلوار نہیں تھی کہ امام جنگ کر سکتے؟ نہیں عزیزان محترم، بلکہ انسان کو اس طریقے سے امام کی فضیلت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہر امام کی اپنی زندگی میں دشمن سے مبارزہ اور مقابلہ کرنے کے لیے ایک انوکھا ہتھیار امام کے پاس میں ہوتا ہے. اگر امام علی علیہ السلام کے پاس دشمن کے مقابلہ کرنے کے لیے تلوار تھی، ذوالفقار تھی، تو ذوالفقار امام علی کا ہتھیار تھا. اسی طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے امام علی کے بیٹے امام حسن کے پاس جو ہتھیار تھا اس کا نام تھا قلم. امام نے قلم سے تلوار کا کام لیا ہے. امام حسین کا ہتھیار کربلا میں تلوار تھی، امام زین العابدین کا ہتھیار کربلا کے بعد آنسو تھے. لہٰذا جو کام کربلا کے میدان میں امام حسین نے تلوار سے کیا، وہ کام کربلا کے بعد سید سجاد نے اپنے اشکوں سے کیا، اور اپنے اشکوں کو بہا کر ظالم کو بے نقاب کر دیا، ظالم کو برباد کر دیا. یہ طاقت تھی امام کے اشکوں کی. عزیزان محترم، یہ نہ سوچے معاذ اللہ امام کمزور تھے، نہیں، امام کے اشکوں میں وہ طاقت تھی کہ ظالم کی نیندیں اڑائی ہوئی تھیں ان اشکوں نے، ان آنسوؤں نے امام کے. ظالم کی حکومتوں کو پریشان کیا ہوا تھا ان آنسوؤں نے امام کے.
وگرنہ عزیزان محترم، کربلا کے بعد جب بیعت لی گئی مدینے والوں سے، دوبارہ مدینے کو تاراج کیا گیا، مدینے کے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اس وقت کسی کی ہمت نہ تھی کہ سید سجاد کے دروازے پر جاتا اور کہتا کہ سید سجاد یزید کی بیعت کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا، یزید کو بھی پتہ تھا، یزید کے کارندوں کو بھی پتہ تھا کہ جس کے رونے نے حکومت کی نیندیں اڑا رکھی ہوں، وہ اگر اپنے بابا کی طرح تلوار لے کر میدان میں آ جائے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ سب کو پتہ تھا کہ سید سجاد کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے عزیزان محترم، ان کے آنسو نے پریشان کیا ہے ظالم کو، تو تلوار اگر نکال لیتے تو پھر ظالم کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہتا۔ یہ عظمت ہے امام سید سجاد کی، اور یہ ہے رونا امام سید سجاد کا۔ عزیزان محترم ذرا سوچیں، تصور کریں، ہم ایک دو چیزیں مصائب میں پڑھ دیتے ہیں، لیکن مصائب میں یہ حسن اور وہ چیزیں، وہ جمال ان باتوں کا ہمارے سامنے کھل کر نہیں آ پاتا۔ ہم رونے کے لیے پڑھ دیتے ہیں، لیکن اگر انہیں مصائبوں سے علاوہ ہم ان روایات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان روایات میں جو امام کی پلاننگ ہے وہ ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ امام جب بازار سے گزرتے ہیں تو قصاب اپنی دکانوں کو بند کر لیتے ہیں، یا اپنے گوشت پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ کہیں امام کی نظر پڑ نہ جائے، امام کی نظر گوشت پر نہ پڑ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امام جب بھی دیکھیں گے، کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا کسی جانور کے گوشت کو دیکھیں گے تو قصاب سے سوال کر لیں گے کہ اے قصاب، اے میرے برادر مومن، کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا ہے؟ یہ قصابوں کا اپنی دکانوں پر پردہ ڈالنا یا اپنی دکانوں کو بند کرنا بتا رہا ہے کہ امام نے اس طریقے کا عمل ایک آدھ مرتبہ نہیں کیا تھا، مسلسل کئی دفعہ امام اس طریقے کے عمل کو انجام دے چکے تھے، کئی مرتبہ، وگرنہ پردہ نہ ڈالتے قصاب۔ یہ کوئی ایک آدھ بار کا واقعہ نہیں ہے، یعنی مسلسل جب بھی گزرتے تھے اس بازار سے قصاب پردہ ڈال لیا کرتے تھے۔ آخر پوچھتے کیا تھے امام ان قصاب سے؟ ذرا تصور کیجئے کیا پوچھتے تھے۔ امام پوچھتے تھے کہ اے میرے بھائی، کیا ان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لیا؟ کیا ان کو کھانا کھلا لیا؟ مولا یا ابن رسول اللہ، ایک سوال یہاں پر میرے ذہن میں بھی آتا ہے۔ وہ کیا سوال؟ وہ یہ سوال ہے کہ مولا یہ تو حکم شریعت ہے، حکم شریعت ہے، اور جو قصاب ہے وہ مسلمان ہے، آپ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہے ہیں، کافروں کے بازار سے نہیں گزر رہے، لہذا جو مسلمان ہے اس کو حکم شریعت کا علم ہے، جو قصاب ہے اسے یہ شریعت کے حکم کا اس کا علم ہے، تو مولا پھر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کہ اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ مولا شاید جواب دیں کہ امام کا یہ پوچھنا حکمت سے خالی نہیں ہے، امام کا پوچھنا حکمت، دیکھیں کس طریقے سے ان آنسوؤں نے ظالم کو برباد کیا ہے، اور یہ آنسوؤں کا کمال تھا کہ 3 سال سے زائد یزید کی حکومت ٹک نہ سکی اور یہ حکومت برباد ہو گئی۔ پوچھتے تھے، کیا پوچھتے تھے کہ قصاب اس جانور کو پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ آخر کیوں پوچھ رہا ہے مولا؟ شاید امام جواب تھے کہ دیکھو یہ ہے حکم شریعت، یعنی احکام، وہ احکام کے جو جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے احکام بیان کیا جاتا ہے، وہ احکام حکم شریعت ہے۔ شریعت کا تعلق ہے قرآن سے، شریعت کا تعلق ہے اسلام سے، شریعت کا تعلق ہے پیغمبر سے، شریعت کا تعلق ہے خدا سے۔ وہ شریعت کہ جو یہ قصاب جانتا ہے، وہ شریعت کہ جو امام زین العابدین جانتے ہیں، اس کا تعلق خدا سے ہے، اس کا تعلق پیغمبر سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ اس کا مطلب جو کربلا میں آئے تھے میرے بابا کو شہید کرنے کے لیے، ان کا تعلق نہ قرآن سے تھا، ان کا تعلق نہ اسلام سے تھا، ان کا تعلق نہ پیغمبر سے تھا، ان کا تعلق نہ خدا سے تھا۔ کیوں امام بے نقاب کر رہے ہیں؟ یہ فقط حکم شرعی نہیں پوچھ رہے، امام علیہ السلام ان قصابوں سے حکم شرعی پوچھ کر ظالم یزید اور یزیدی کے چمچوں کو بے نقاب کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو تم یزید کو مسلمان سمجھتے ہو، بلکہ امام بتا رہے ہیں جو یزید اور یزید کے چاہنے والے ہیں ان کو میں بے نقاب کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق نہ اسلام سے ہے، نہ شریعت سے ہے، نہ مذہب سے ہے، نہ رسول سے ہے، نہ قرآن سے ہے، نہ پروردگار سے ہے۔ وہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا، وہ کافر تھے۔
یہ امام علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں اور ظالم کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ امام حکم شریعت نہیں پوچھ رہے، یزید اور یزیدیوں کے کفر کو بے نقاب کر رہے ہیں، ان کے کفر کا اعلان کر رہے ہیں امام۔ کیوں؟ کیونکہ جو حکم شریعت ایک قصاب جانتا ہے، وہ خود کو جو حاکم میں شریعت کہتا ہے، وہ خود کو جو حاکم کہتا ہے مسلمانوں کا، وہ کیسے یہ اس احکام شریعت کو نہیں جانتا ہوگا؟ اس کا مطلب اس کا تعلق، وہ جو خود کو مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے امام علیہ السلام پیغام پہنچا رہے ہیں، دشمن کو بے نقاب کر رہے ہیں امام۔ دوسری روایت ہم سنتے ہیں، یہ بھی امام کی مصائب کے طور پر ہم پڑھی جاتی ہے، لیکن میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، ان روایتوں کے ذریعے سے امام نے فقط خود کو رویا، امام نے رونا رلانے کا کام نہیں کیا، امام نے فقط آنسو بہانے کا کام نہیں کیا، امام نے ان روایتوں کے ذریعے سے ظالم کو بے نقاب کیا ہے، دشمن کی پلاننگ کو مٹی میں ملا رہے ہیں امام اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے۔ دیکھیں پانی آتا ہے امام دیکھ کے رونے لگتے ہیں، کھانا آتا ہے امام دیکھ کے رونے لگتے ہیں۔ روایت میں جب بھی پانی آتا تھا، چاہے وضو کے لیے چاہے پانی پینے کے لیے، جب بھی پانی آتا تھا کسی بھی عنوان سے، امام رونے لگتے تھے، امام آنسو بہانے لگتے تھے۔ یہ اپنا رسول اللہ یہاں آنسو بہانے کا کیا سبب ہے؟ شاید اپنے بابا کی پیاس یاد آ گئی ہو، شاید مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہوں، شاید امام کو یاد آ گیا ہو۔ نہیں، یہ آنسو بہانا فقط مظلومیت پر نہیں ہے، امام آنسو بہا کر یہاں دشمن کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا پیغام ہے؟ وہ یہ پیغام ہے کہ دیکھو اے لوگو، پروردگار عالم کی وہ نعمت کہ جو ہر کسی کے لیے پروردگار عالم نے فراہم کی ہے، وہ ہے پانی۔ اور پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس میں انسان کسی چیز کا خیال نہیں کرتا، کسی بھی چیز کا۔ دوست آئے اس کو بھی پانی پلائے، دشمن آئے اس کو بھی پانی پلائے، اپنا ہو اسے بھی پلائے، پرایا ہو اسے بھی پلائے، عرب ہو اسے بھی پلائے، عجم ہو اسے بھی پلائے، انسان ہو اسے بھی پلائے، جانور ہو اسے بھی پلائے۔ انسان پانی پلانے میں کنجوسی نہیں کرتا، کبھی بھی سب کو پانی پلاتا ہے۔ اور خود آپ سوچ کر دیکھیں، آپ کسی دوسرے کے دروازے پہ کھانا مانگتے ہوئے شرما سکتے ہیں، پانی مانگتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ پانی خدا کی وہ نعمت ہے کہ جو سب کے لیے ہے، وہ سب کے لیے ہے۔ لہٰذا انسان کسی بھی قید کو پانی کے معاملے میں برداشت نہیں کرتا، جو بھی پانی مانگے اس کو انسان سوچتا ہے کہ پانی پلا دے، حتیٰ کہ جانوروں کو۔ لہٰذا آپ دیکھیں، آپ سے جب کوئی پانی مانگے گا، ذرا ایک سوال کا جواب دے، پھر امام کی اس روایت کو دیکھیں۔ آپ سے اگر کوئی پانی مانگے تو آپ کیا پوچھیں گے؟ کیا آپ مسلمان ہو یا شیعہ ہو؟ کیا آپ اس سے سوال پوچھیں گے اور پانی دیں گے؟ یا آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کس خاندان سے ہو، کس قبیلے سے ہو، کس ملک سے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ جیسے کسی نے پانی مانگا، فوراً پانی اس کو دے دیا، بغیر کسی سوال کے، نہ نام پوچھا، نہ مذہب پوچھا، نہ ملک پوچھا، نہ قبیلہ پوچھا، نہ شہر پوچھا، نہ خاندان پوچھا، کچھ نہ پوچھا، اس کو پانی پلا دیا۔ کیوں پانی پلایا آپ نے؟ آپ سے سوال ہے یہ، کیوں پانی پلایا؟ آپ جواب دیں گے مولانا یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر! انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پیاسا نظر آئے اسے پانی پلا دو، یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ امام پانی دیکھ کر اس لیے رو رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ دیکھو جو کربلا میں میرے بابا کے مقابلے میں آئے تھے، وہ فقط یہ نہیں کہ مسلمان نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ انسان بھی نہیں تھے۔ ان کے اندر اسلام تو تھا ہی نہیں، بلکہ ان کے اندر انسانیت بھی نہیں تھی۔ اب ذرا میرے بابا کی عظمت کو سمجھو۔ سید سجاد بتانا چاہتے کہ کربلا میں فقط میرے بابا نے اسلام کو نہیں بچایا، کربلا میں اسلام کے ساتھ ساتھ میرے بابا نے انسانیت کو بھی بچایا ہے۔ لہٰذا قیامت تک دنیا میں جب بھی اسلام باقی ہے، میرے بابا کو سلام کرنا، جب تک انسانیت باقی ہے میرے بابا کو سلام کرنا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہیں امام اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہیں، کہیں امام اعلان کر رہے ہیں، پانی دیکھ کر رو رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو وہ مسلمان ہی نہیں، فقط وہ انسان بھی نہیں ہے، وہ اپنے انسانیت کے رتبے سے بھی گر چکے ہیں، اتنے گرے ہوئے ہیں کہ وہ جانوروں سے گر چکے ہیں کہ جو کربلا میں 6 مہینے کے بچے کو پانی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔
یہ تصور کر لیں کہ وہ انسان ہے، نہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانوروں سے بدتر مخلوق ہے۔ اس طریقے سے ظالم کو للکارنا، بے نقاب کرنا، وہ بھی آنسوؤں کے ذریعے سے، اشکوں کے ذریعے سے، یہ فقط سید سجاد کا کمال، سید سجاد کا کارنامہ ہے۔ عزیزان محترم، ذرا دیکھیں، دوسری طرف بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کربلا میں جو میرے بابا کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے پہ آئے ہیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، انسانیت سے نہیں ہے۔ مولا، پھر اسلام ہے کہاں؟ پھر انسانیت ہے کہاں؟ پھر قرآن ہے کہاں؟ پھر شریعت ہے کہاں؟ پھر دین ہے کہاں؟ پھر پیغمبر کی اخلاقی صفات ہے کہاں؟ وہ کہاں ملیں گی؟ امام کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دین ہمارے گھر میں ہے، شریعت ہمارے گھر میں ہے، اخلاق پیغمبر ہمارے گھر میں ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے، اسلام ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں ہے۔ جب مدینے میں جب خبر ملی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا اور یزید کے لشکر پر لوگوں نے حملہ کیا، اور اپنی جان کو بچاتا ہوا یزید کے لشکر کا ایک سپہ سالار حسین بن نمیر مدینے میں اپنی جان بچاتا ہوا لوگوں سے مدینے سے باہر پہنچا تو دیکھا کہ ایک جگہ خیمہ نصب ہے۔ اپنی جان کو بچاتے ہوئے خیمے کے باہر پہنچا، خیمے کا پردہ ہٹا تو دیکھا امام زین العابدین تشریف لائے ہیں۔ امام نے جیسے ہی دیکھا سمجھ گئے کون ہے؟ حسین بن نمیر ہے۔ اندر بلایا، بتایا، اس سے پوچھا نہیں تو کون ہے، اس کی حالت کو دیکھی، ڈرا ہوا ہے، پریشان ہے، جان بچا کر بھاگ کر آیا ہے، لوگ اسے مار دیتے مگر اپنی جان بچا کر آیا ہے۔ امام نے پناہ دی، امام نے پانی پلایا، امام نے کھانا کھلایا، امام نے لباس دیا، امام نے سواری دی، امام نے کچھ رقم دی کہ جا اپنے وطن تک خیریت سے پہنچ جا۔ اب جب یہ چلنے لگا، اگر واقعہ یہیں تک ہوتا تو شاید وہ کمال امام کا ہمیں بھی نظر نہ آتا، دنیا یہ سوال کر لیتی کہ امام کا کوئی اس میں کمال نہ تھا، کیوں؟ کیونکہ امام نے پہچانا نہیں تھا، مگر اس نے پلٹ کر سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، اے سید سجاد، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ بھول گئے مجھے۔ ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، امام سے کبھی بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ امام زین العابدین کہتے ہیں، اے حسین بن نمیر، میں تجھے بھول سکتا ہوں؟ تو نے کربلا میں میرے بھیا علی اکبر کو شہید کیا تھا، مجھے یاد ہے، مجھے تیرا ہر ستم یاد ہے۔ مولا نے جواب دیا، حسین بن نمیر حیرت زدہ، پریشان، مولا اگر آپ بھولے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے، پھر یہ سب، یہ کھانا کھلانا، یہ پذیرائی، یہ خدمت، یہ کیوں کیے ہیں آپ نے؟ مولا جواب دیں کہ کل کربلا میں وہ تیرا عمل تھا جو تو نے انجام دیا تھا، آج یہ ہمارا عمل ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں۔ امام اپنے اس عمل کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر اخلاق پیغمبر کو دیکھنا ہے تو امام زین العابدین کو آ کے دیکھو، ان کے اندر اخلاق پیغمبر بھی ہے، ان کے اندر علم پیغمبر بھی ہے، ان کے اندر اسلام بھی ہے، یہ اسلام کے بھی وارث ہیں، یہ قرآن کے بھی وارث ہیں، یہ دین کے بھی وارث ہیں، وگرنہ یہ اخلاق امام کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آ سکتا۔ امام نے کہا یہ ہمارا اخلاق ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم آل محمد ہیں، ہم آل پیغمبر ہیں، یہ ہمارا اخلاق ہے۔ اس طریقے سے امام نے لوگوں کو حقیقت قیام عاشورہ سے آگاہ کیا۔ عزیزان محترم، یہ آنسو نہیں تھے، کچھ ایسا کردار بنایا عابد نے، اشکوں کو تلوار بنایا عابد نے۔ یہ آنسو تلوار تھے کہ جو ظالم کی نیند اڑا رہے تھے، یہ آنسو تلوار تھے جو ظالم کی گردن کو کاٹ رہے تھے، یہ آنسو تلوار تھے جس نے یزید اور یزیدیت کے وجود سے اس دنیا کو پاک کر دیا، مٹا دیا، یزیدیت کا خاتمہ کر دیا زین العابدین کے ان آنسوؤں نے۔ مگر عزیزان محترم، جب بھی پوچھا ہے بن حال نے کہ مولا کب تک روئیں گے، مولا دو چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، ایک شام کے بازار کا ذکر کیا کرتے تھے، ایک اپنے بابا کے پیاسے شہید ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ دو مصیبت ایسی تھی کہ جس کا غم، جس کا رنج میرے امام کے دل میں بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا۔ عزیزان محترم، اگر قصاب کو دیکھتے تھے اور سوال کرتے تھے، فقط اسی وجہ سے سوال کرتے تھے کہ اپنے بابا کی پیاس یاد کرتے تھے کہ ہائے رے میرے بابا،
کہ جنہیں پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر ڈالا گیا۔ کسی مسلمان کو دیکھا کہ جو مسلمان کے بازار میں، مسلمانوں کے درمیان میں دست سوال کو بلند کیے ہوئے اور کہہ رہا ہے میں مسافر ہوں، میں پریشان ہوں، کوئی میری مدد کرو۔ امام اس پریشان انسان کے پاس جاتے ہیں، اس مسافر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مسافر ہو؟ کہا ہاں میں مسافر ہوں۔ کہا تم اس شہر میں غریب ہو؟ کہا ہاں میں غریب ہوں۔ کہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیجئے۔ کہ میرا سوال یہ ہے کہ تو اس شہر میں غریب ہے، یہاں تجھے کوئی پہچانتا نہیں، یہاں تجھے کوئی جانتا نہیں، لیکن ایک سوال کا مجھے جواب دے، اگر تو اس شہر میں مر گیا، تجھے یہاں موت آ جائے، تو کیا تجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس شہر کے لوگ تجھے کفن دے دیں گے، تجھے دفن کر دیں گے؟ اس نے فوراً حیرت کے ساتھ امام کے چہرے کو دیکھا، کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، یہ مسلمانوں کا دیش ہے، یہ مدینہ ہے، اور مجھے یقین ہے اگر میں یہاں پر عالم غربت میں مر گیا تو یہ لوگ مسلمان ہیں، مجھے دفن کریں گے، مجھے کفن دیں گے، میری قبر بنائیں گے۔ امام نے کہا اللہ اللہ، ارے یہ تو مسلمان ہیں، تجھے دفن کر دیں گے، مگر ہائے رے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جو شریعت سے ذرا بھی واقف نہیں تھے۔ میرے بابا کا لاشا 3 دنوں تک بے گور و کفن پڑا رہا، مگر کوئی نہ آیا کہ فرزند رسول کو دفن کر دیتا۔ عزیزان محترم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ امام بتانا چاہتے تھے کہ خدا نے جو شریعت بنائی ہے وہ شریعت ان کے اندر بالکل موجود نہیں تھی۔ کربلا میں جنہوں نے ہمارے اوپر ستم کیے وہ شریعت سے واقف نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے۔ مسلمان ہوتے تو مسلمانوں کا دستور تو یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو شہر کے لوگ آتے ہیں، اس مرحوم کے اہل خانہ کو پرسا دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، کہتے ہیں صبر کرو، کوئی پریشانی ہو تو اس مشکل کو دور کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حسین کے یتیم بچے بھی خیموں میں منتظر ہوں گے کہ مسلمان تھے، شاید آئیں گے، ہمیں پرسا دیں گے، مگر اللہ جانے کیسے مسلمان تھے، وہ آئے تو مگر پرسا دینے نہیں آئے۔ کسی نے خیموں میں آگ لگائی، کسی نے چادر کو چھینا، کسی نے سکینہ کے تماچے لگائے۔ اے بابا، حکم شریعت تو یہ تھا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اے میرے بابا، میرے تماچے لگائے گئے، اے میرے بابا، میرے بندے چھین لیے گئے، اے میرے بابا، سکینہ یتیم ہو گئی۔